سر صاحب حیران کن بات ہوئی اور اچانک ہوئی. ہم تو سمجھ رہے تھے کولنگ ایفیکٹ چل رہا ہے. جب آگ لگتی ہے کہیں تو وہ آگ لگی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان, سب جانتے ہیں. لیکن کولنگ ایفیکٹ کے اشارے آپ نے بھی دیے اور مل بھی رہے تھے, روپوش رہنما منظر عام پر آ رہے تھے. اور اس کے علاوہ کچھ رعایت بھی مل رہی تھی, کیسز میں ضمانتیں بھی ہو رہی تھیں, سزائیں معطل بھی ہو رہی تھیں. اور آپ نے کہا تھا بیک اینڈ پہ ایفرٹس بھی چل رہی ہیں کہ دونوں کے درمیان برف پگھلے, اور وہ پگھل بھی نظر بھی آ رہی تھی پگھلتی ہوئی. اچانک یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے جیل میں گفتگو کی, اور گفتگو بے لاگ کی. اس سے پہلے وہ اپنی اہلیہ کو روکتے رہے, خاموش کرواتے رہے. جب ان کی اہلیہ نے ایک پیشی کے موقع پر کہا کہ اگر مجھے عمران خان صاحب کو کچھ ہوا تو یہ 3 لوگ ذمہ دار ہوں گے, تو وہ ان کا بازو پکڑ کے کھینچتے رہے اور انہیں چپ کرواتے رہے. آج وہ خود بول پڑے اور انہوں نے بہت سے الزامات اور براہ راست حملے کیے ہیں اہم شخصیات کے اوپر, اور لندن پلان کے انہوں نے کردار بھی گنوائے. انہوں نے محسن نقوی صاحب کا بھی نام لیا, کسی کو بھی نہیں چھوڑا. آپ کہہ رہے تھے کہ سب کچھ لوی ڈوی سا ہونے جا رہا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ میں تیار ہوں ملنے کے لیے, میں نے کبھی نہ نہیں کی. میرا خیال کل کی جو انٹرویو ہے اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے, اور انہوں نے حوالہ یہ بھی دیا کہ باجوہ صاحب نے مجھے نکالا, میرے خلاف سازش کرنے لگے. آخر میں پھر بھی 2 دفعہ ان کو ملا, اور اس کا حوالہ دینے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ میں تو ہمیشہ ملنے کے لیے تیار ہوتا ہوں, تو میں نے کبھی دروازے بند نہیں کیے. ٹھیک ہے نا. تو ایک طرف تو یہ پہلے بھی انہوں نے کہا, اب بھی کہہ رہے ہیں. مگر یہ بھی صحیح ہے آپ کی بات کہ اس دفعہ لگتا ایسے ہے کہ سوچی سمجھی ایک ٹیکٹک کے طور انہوں نے یہ آؤٹ برسٹ کیا ہے, یہ جو بہت سی باتیں کر دی ہیں. کچھ تو ایسی باتیں ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ وہ ریپیٹ بھی نہیں کریں گے میڈیا والے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا, آپ نے ہر ایک کو ٹارگٹ کیا اوپر سے لے کے نیچے تک. ٹھیک ہے. اور لنڈن پلان اور یہ اور لندن پلان میں انہوں نے کہا یہ کردار تھے, سب کے پہلے نام نہیں لیا کبھی. اب بات یہ ہے کہ یہ کیوں کیا, سوال تو یہ ہوتا ہے نا, کیونکہ آپ حیران ہو گئی ہیں کیوں کیا. میں بالکل حیران نہیں ہوں. کیوں نہیں ہوں؟ کیونکہ دیکھیے ریسنٹلی یہ لگ ایسے رہا تھا کہ برف پگھل رہی ہے, ٹھیک, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دروازے کھلنے لگے ہیں. ایسی طرح عمران خان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ اس کی جو باہر ویور ہے نا, اس کا جو سپورٹر ہے, وہ بہت زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو چکا ہے. اس کو یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ عمران خان پھر سے کچھ باتیں شروع کر رہا ہے. اس لیے پچھلے روز جی وہ کور کمانڈر کے ہاں چلے گئے. جی چاہے افطاری تھی, چاہے اجلاس تھا, چاہے بریفنگ, جو بھی تھا چلے گئے نا, تو وہ اس کی بہت بڑی بات بن گئی. یہ کیا ہو گیا, وضاحتیں دینی پڑی. ہاں, تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے اب سوچا کہ یہ بہت زیادہ اس طرف چلا گیا. سبھی بات کرنا شروع کر دیا کہ جی بیلیں ہونی شروع ہو گئی ہیں, روک ہی نہیں رہی ہیں. عدالتیں جو ہیں وہ بالکل اب اوپنلی پرو عمران خان ہو گئی ہیں. اور کیونکہ یہ لوگ یہ تو نہیں سمجھتے عائشہ کہ عدالتیں آزاد ہیں یا خود اپنی فیصلے خود کرتی ہیں, وہ تو سوچتے ہیں اس کے پیچھے کوئی اور بیٹھا ہوا ہے جو کروا رہا ہے. تو لوگ یہ ایک امپریشن کریٹ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ شاید خان صاحب نے گرین لائٹ دے دی ہے کہ ذرا نرم کرو اور بات کو آگے چلاؤ. اچھا. مگر یہ جب باتیں اب ہم لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں نا دوست یار, تو اس میں پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ اگر 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو 6 لوگ پی ٹی آئی سپورٹرز ہوتے ہیں, 2 ویسے ہی چپ ہوتے ہیں, 2 نون لیگ کے سپورٹر نکل آتے ہیں یا پیپل پارٹی کے سپورٹر نکل آتے ہیں. تو وہ ہمیشہ یہی جب ان کو تانا دیا جاتا ہے نا, ہاں بڑے تسی انہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنے ہو, تو جس لیے عمران خان اسٹیبلشمنٹ بہ کے اسلام آباد آیا سی تو ادو تسی کیوں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں سو, ادو تو تسی بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ ہو. تو خیر ہوئی, اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں مگر دیکھیں نا انہوں نے یہ کیا وہ کیا. تو اب آج کل کیا ہو رہا ہے ایسی گیدرنگز میں, سوشل گیدرنگز میں, جہاں ایک دوسرے کو تانے لگاتے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے, تو لوگ یہ اوے تسی تو پھر اسٹیبلشمنٹ نہ گپ گلاں کرنی شروع کرتی ہیں. عمران خان تو تیار ہو گیا گل کرنے واسطے اسٹیبلشمنٹ, تو تواڈے تو اور واقعہ کی فرق ہے. تواڈا جڑا بنی گالا پلان ہے تو انہاں دا لنڈن پلان سی. جی ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے خان صاحب نے ٹاک فائٹ والی فلاسفی جس کا میں ذکر کر رہا تھا, انہوں نے سوچا کہ ٹاک تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے, تھوڑی سی فائٹ کی بھی ہو جائے, تاکہ یہ نہ لگے کہ ہم بالکل ہی اسی طرح ٹلٹ ہو گئے ہیں. تو یہ دس از پارٹ آف اے اسٹریٹجی, اور آئی تھنک اٹس گریٹ, اٹس اے گڈ اسٹریٹجی. اور باقی یہ چلے گا. اچھا. پیچھے بیہائنڈ دا سینس ٹاک چلے گی, ٹھیک, ان فرنٹ آف دا سینس فائٹ چلے گا. اوکے, مدعا سمجھ آ گیا. اور دیکھیں کہ ہیڈ لائن بھی یہی ہے, جو بات آپ نے کی اس سے سمجھ آ گئی کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا عمران خان صاحب کا کہ آئی ول اسٹک ٹو دا پاتھ آف ریزسٹنس دیٹ آئی ہیو چوزن. بات وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں, مزاحمت کا رستے پہ وہ قائم رہیں گے. وہ یہی کہیں گے اس وقت تک جب کر لیں گے مزاحمت. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل. وہ ہوگی ایک دن. یہ میں کلپ یاد رکھیے گا
کہ عمران خان اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ ول ون ڈے ٹاک, اوکے, اینڈ ٹاک ان اے پازیٹیو سینس, ناٹ ان اے نیگیٹو سینس. خان صاحب بھی تیار ہو جائیں گے اس کے لیے, مگر وہ حالات ابھی نہیں ڈیولپ ہوئے. اشارہ بھی تو انہوں نے دے دیا, میں باجوہ سے 2 مرتبہ مل سکتا ہوں, جنرل باجوہ سے, اقتدار سے نکالے جانے کے باوجود بھی, تو کسی سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے. چلے یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ایسا کیوں ہوا, اور وہ جو بھی باتیں کی وہ کس پلان کا حصہ ہو سکتی ہیں. ہم ایک اور سابق وزیر اعظم کی بات, جو تھے قیدی نمبر 1772, جناب بھٹو صاحب, آپ کو تو اچھی طرح یاد ہوگا, ابھی ان کی برسی یاد ہے, بہت اچھی طرح یاد ہے, ابھی ان کی برسی گزری, لیکن یہ برسی اس لحاظ سے منفرد تھی کہ عدالت نے اپنے فیصلے پر پچھتاوے کا اظہار کیا اور یہ مان لیا سپریم کورٹ نے کہ انہیں فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا. تو یہ برسی اس لحاظ سے ممتاز تھی, وہ ابھی باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی کی طرف سے منائی بھی جائے گی, منائی بھی گئی. سوال یہ ہے کہ کیا بھٹو صاحب کو انصاف مل گیا اس صدارتی ریفرنس کے فیصلے کے بعد؟ کیا انصاف مل گیا یا نہیں ملا, آپ نے ایک شخص کو ایکسیکیوٹ کر دیا, اب اس کو آپ قبر سے باہر تو نہیں نکال سکتے, تو کیا انصاف ملا؟ چلیں یہ انصاف ملا کہ دیر آیا درست آیا, بندے نے تو اسی مار چھڑیا, ججا نے یہ سارا کام کیا, وہ چلے گئے, کسی نے ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا, انہوں نے جو غلط فیصلے کیے اور انڈر پریشر, بعد میں انہوں نے خود تسلیم بھی کیا جسٹس نسیم حسن شاہ نے کہ ہم نے انڈر پریشر یہ فیصلہ کیا تھا, اور اس کے بعد بہت سی اور بھی ایویڈنس آئی, تو کیا کوئی ایکشن لیا گیا ان کے خلاف؟ تو نہیں لیا گیا نا. تو اس کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ انصاف ہے, یہ میرا خیال ہے چارہ اور کوئی نہیں تھا, کیونکہ پٹیشن ایک آ چکی تھی کہ اس کو ایگزامن کیا جائے. تو اب انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ یہی کیا کہ کیونکہ ایویڈنس اتنی زیادہ تھی اور ایک جج نے خود اپنے میموارز کے اندر لکھ دیا ہے, تو اس کے بعد کیا رہ جاتی ہے بات. تو اس لیے یہ تو تسلیم کرنا تھا کہ فیئر ٹرائل ان کو نہیں ملی. اچھا, سوال یہ ہوتا ہے, اور یہ لوگ پوچھتے ہیں مجھے کہ جی پھر وہ ججز کو کیوں نہیں پکڑا, اس کے اندر یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ غلط, یہ کہہ دیا ججز کو کیوں نہیں پھر چارج شیٹ کیا, اور چارج شیٹ کیا, یا یہ کہ ججمنٹ جو تھی اس کو اوور ٹرن کیوں نہیں کیا. اچھا, اب وہ قانونی ایشو بن جاتا ہے ایک کہ ججمنٹ کو اوور ٹرن نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک کلوز کیس ہے, وہ ٹائم بارڈ ہے, کلوز کیس ہے, اس کو اب کھولا نہیں جا سکتا. یہ ضرور کہا جا سکتا ہے جو انہوں نے کہا کہ جی وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں تھی. تو یہ اٹس ناٹ اے کلاسک کیس آف اے ٹرائل, دس از اے کلاسک کیس آف اے ریویو آف واٹ ہیپنڈ ایٹ دیٹ ٹائم, بیکاز ایک پٹیشن آئی تھی کہ دیکھا جائے کہ صحیح ہوا جی, صدارتی تو, مگر ججمنٹ اوور ٹرن نہیں ہوئی, بیکاز ججمنٹ اوور ٹرن ہو نہیں سکتی, وہ اٹس گون اینڈ ڈن اینڈ فنشڈ. تو یا تو بندہ زندہ ہوتا جو اور وہ پٹیشن ہوتی اور ججمنٹ ریورس ہوتی, جیسے کہ میاں نواز شریف صاحب 10 سال باہر رہے, ججمنٹ ان کے خلاف آ چکی تھی, سزائے موت ہو چکی تھی, اس کے بعد ان کو جلا وطن کر دیا گیا, پھر وہ ججمنٹ تو رہی مگر وہ واپس آئے 10 سال کے بعد اور آ کے تو پھر ججمنٹ کو اوور ٹرن کیا. ٹھیک ہے نا, ان کو تو اس وقت انصاف نہیں ملا تھا, تو آ کے انہوں نے انصاف لیا. اگر بھٹو صاحب کو ایکسیکیوشن نہ ہوتی, سزائے موت نہ ہوتی اور وہ جیلوں میں پڑے ہوتے, تو آج ماحول ایسا تھا کہ ان کو جیل سے نکال لیا جاتا اور ان کے جو ججمنٹ تھی اس کو ریورس کر دیا جاتا. بٹ ایسے نہیں نا, وہ تو ہیز کولڈ. تو اب بات یہ ہے کہ چلیں کم از کم ہسٹری کی جو تاریخ ہے اس میں تو یہ تسلیم کر لیا گیا کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. بٹ اٹس ٹو لیٹ. کہ وہ تو اب ہاں, لیکن سر صاحب اس کا ازالہ یوں ہو سکتا ہے نا کہ آپ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کر لیں. تو کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے, کیا ہو رہا ہے جس کو چینج کریں؟ ایسے لوگ, جیسے مثال دی جاتی ہے نا کہ وزیر اعظم کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی, کی جاتی رہی, بھٹو صاحب بھی اس کا نشانہ بنے, بعد میں بھی وزیر اعظم نکالے جاتے رہے, اب بھی سیاسی قیدی ہیں کچھ سیاستدان. تو جیسے بی بی کا ہی یہ کہنا ہے کہ اگر آپ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے تو تاریخ خود کو دہراتی رہتی ہے. تو کیا آج تاریخ خود کو دہرا رہی ہے اسی طرح ایک لیڈر؟ اگر دیکھیے, یہ ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں تاریخ بیچاری یاد دلاتی رہتی ہے, مگر وہ کارل مارکس کا نام سنا ہوگا. جی بالکل. انہوں نے ایک بہت زبردست فلسفہ پیش کیا تھا. وہ کہتے تھے کہ تاریخ جو ہے پہلی دفعہ جب کچھ حادثہ ہوتا ہے تو تاریخ اس کو ایک ٹریجڈی کے طور پہ دیکھتی ہے, دوسری دفعہ جب وہی چیز ہوتی ہے تو اس کو انہوں نے کہا وہ فارس ہوتا ہے. مطلب ہے وہ ٹریجڈی بھی نہیں ہوتی, وہ ایک زیادتی ہوتی ہے, ایک فارس. فارس سے مراد یہ ہے کہ بندے کو یہ نہیں پتا رونا ہے یا ہنسنا ہے. اچھا, اتنی وہ
रिडिकुलस होती है। तो यहाँ तो एक ट्रेजेडी के बाद दूसरी ट्रेजेडी, दूसरी ट्रेजेडी के बाद तीसरी ट्रेजेडी, यहाँ तो हंसने की बात ही नहीं है, या यहाँ तो रोने की बात है। तो ये इस मुल्क में किसी ने अभी तक सबक नहीं सीखा, ना एस्टेब्लिशमेंट ने सबक सीखा है, ना सियासतदानों ने सबक सीखा है। तो इसलिए ये किसी के एक के ऊपर तवज्जो देनी या एक के ऊपर ब्लेम करना, ये गलत है। दो हाथ से इस मुल्क में ताली नहीं बजी, और बजने की कोशिश की गई, मगर वो जो बजी है वो मुल्क के फायदे में, यानी कोर्स करेक्शन नहीं हुई, कोर्स करेक्शन नहीं हुई, और हो नहीं सकती। अच्छा, अब वो हो नहीं सकती वाली बात, तो कल मैंने एक प्रपोजल दी थी। मैंने कहा था कि अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लें और उसके अंदर ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन रूल आउट कर दें कि कोई एक्सटेंशन नहीं हो सकती, तो फिर ये जो एक ज़ाती इन कुछ आर्मी चीफ्स जो हैं वो फिर सियासत खेलना शुरू कर देते हैं, वो शायद ना करें। बिकॉज देखिए, ये जो एक्सटेंशन वाली बात है, ये तो रीसेंट बात है ना, इससे पहले तो ऐसी कोई बातें नहीं थी, नहीं होती वो जो अगर होता था तो स्ट्रेट वे मार्शल लॉ लग जाता, तो वो तो फिर अपने आप को 10 साल की एक्सटेंशन मिल जाती थी। ठीक है, ये मामला जो है ये तो कियानी साहब से शुरू हुआ, और उसके बाद फिर 3 आर्मी चीफ्स ने इसको, उनको एक्सटेंशन मिली तो जरदारी साहब और गिलानी साहब इन्होंने दी ना, पूरे कर पाए ना 5 साल, ना देते नहीं, अगर एक्सटेंशन ना देते तो चले जाते ना घर। तो यही तो मसला है ना, यही तो इसीलिए तो अब मेरी ये प्रपोजल थी कि आगे से कोई एक्सटेंशंस नहीं होनी चाहिए, मगर ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक जो करंट आर्मी चीफ है, अगर ये उसमें हाथ बटाते हैं कि जी ठीक है करें, मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को, जिसके साथ इशारा ये होगा कि मैं नहीं लूँगा और आई विल गो होम ऑन टाइम, तो इसके साथ फौज के अंदर भी मैं समझता हूँ एक खुशी की लहर दौड़ेगी, बिकॉज लोग की प्रमोशंस जो रुक जाती हैं एक्सटेंशन के साथ, वो नहीं रुकेंगी। फिर एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बन जाएगा, कोई भी आर्मी चीफ फिर इतनी एडवेंचर अपने एक्सटेंशन के लिए ये इसको नहीं करेगा, जाती नहीं होगा, कुछ भी मुल्क के लिए अपनी जो बात करनी है कर देंगे और अपने 3 साल आराम से गुजारेंगे, तारीख में अमर हो जाएंगे। तो ये इसीलिए मैंने ये कहा था। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी, ज़ाहिर है आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे, ईद से पहले हमारा ये बड़ा इंटरेस्टिंग शो होने जा रहा है। आज हमने सवाल भी सारे शामिल करने, जो एक और कनेक्टिविटी है ना, उन रिलेटेड है उन हालात में और आज के, कि भुट्टो साहब को एक धमकी, हेनरी किसिंजर, उनको कोट किया जाता है कि उन्होंने धमकी दी थी अमेरिका की तरफ से, और उसके बाद हालात ऐसे बने कि उनको इस नतीजे का सामना करना पड़ा। आज इमरान खान साहब भी बार बार जब कहते हैं कि अमेरिका की मुदाखलत की वजह से या साजिश की वजह से उनकी हुकूमत गई, तो उस दौर में जो तारीखदान है वो कहते हैं कि अगर भुट्टो साहब को कोई 2 मुल्क बचा सकते थे तो वो एक अमेरिका था और एक सऊदी अरब, और सुना है कि कुछ ममालिक जिनसे सफारती ताल्लुकात थे उन्होंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल भी किया, लेकिन ज़िया साहब ने मुस्तरद कर दिया। आज क्या इन मुल्की हालात में कोई और दोस्त मुल्क या अमेरिका या सऊदी अरब किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, आपने अब जो भुट्टो साहब की बात की, मैं थोड़ी सी तारीख में आपको ले चलता हूँ। बहुत से लोग जो लोग पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त, उनको नहीं पता क्या हुआ था। अभी हाल ही में हमारे दोस्त एजाज सैयद साहब ने एक इंटरव्यू की है एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट की, जो कि उस वक्त उस जेल में थे जहां भुट्टो साहब को लाया गया था और फांसी से पहले, और वहां रखा गया था, और वहीं से फिर उन्हें ले जाया गया फांसी घाट, और वहां से उनकी फांसी हुई। उनकी इंटरव्यू की है कुरैशी साहब, मजीद कुरैशी साहब। बड़ी अच्छी इंटरव्यू, सबको देखनी चाहिए जी। उसमें बहुत सी दिलचस्प चीज़ें सामने आई हैं, आंखों देखा हाल। हाँ, एक तो ये कि कुरैशी साहब के मुताबिक उन्होंने भुट्टो साहब को कहा कि आप यहाँ कैसे, मतलब क्यों मौत घाट या यहाँ पहुँच गए डेथ सेल के अंदर एटसेट्रा, तो मसला क्या था। तो उन्होंने उसको कहा कि इसमें अमेरिका का रोल है। अच्छा। और ये भी कहा कि क्यों अमेरिका उनके ख़िलाफ़ हो गया था। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि मैंने एक इस्लामिक ब्लॉक बनाने की कोशिश की तो इसलिए अमेरिका मेरे ख़िलाफ़ हो गया था। और दूसरा ये कि न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्योंकि इन्होंने अनाउंस किया था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करना, तो उन्होंने हवाला दिया उसका कि इस वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। तो आपने जिक्र किया इमरान खान साहब का, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने, वो कहते हैं टेक अ लीफ आउट ऑफ मिस्टर भुट्टोज़ बुक, उन्होंने भी पढ़ा होगा, ये सारी बातें पढ़ी हुई होंगी, और उन्होंने भी इसी तरीके के साथ ये हवाला दिया और अमेरिका की तरफ तवज्जो दी। मगर मैं समझता हूँ कि उस केस में और इस केस में बड़ा फ़र्क है। ये केस बिल्कुल अमेरिका ने ये नहीं कहा कि इनको निकाल दें, नाराज़गी अपनी तरफ एक बात होती है, या मगर ये नहीं होता कि जी इस तरीके से आप किसी को कहें कि गवर्नमेंट को फ़लाने को निकाल दें, ऐसे नहीं होता। तो ये इमरान खान साहब ने इसको इस्तेमाल किया है, मगर इसमें हकीकत वो नहीं है कि जी अमेरिका की वजह से उनको निकाला गया, ऐसी बात नहीं है। भुट्टो साहब ये समझते थे कि यही बात है, मगर एक्चुअली ज़ियाउल हक साहब ये समझते थे कि भुट्टो जैसा शख्स, क्योंकि उन्होंने कहा था, वो भी हिस्ट्री का हिस्सा है, कि अगर ये ज़िंदा रह गया
تو یہ مجھے چڑھا دے گا, کسی ایک کو جانا کسی ایک کو جانا ہوگا. تو اس وقت امریکہ کی کوئی سوچ نہیں رہا تھا, اس وقت یہی سوچ رہا تھا ضیاء الحق کہ اگر ان کو چھوڑنا نہیں ہے ہم نے.